میرے اسلامی بھائیوں، دین اسلام میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسلام نے اس کو کیا عزت دی ہے، اس چیز کو جاننے سے پہلے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے تعلق سے اس دور کے لوگوں کی کیا ذہنیت تھی، کیا سوچ تھی، ان کے سماج و معاشرے کے اندر ایک عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا، زمانے جاہلیت کے اندر اگر ایک لڑکی اگر کسی کے گھر اگر پیدا ہو جاتی تو اس دور میں، اس زمانے میں لوگ اس لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث نحوست سمجھا کرتے ہیں، اور وہ سمجھ لیتے کہ معاشرے میں میرے لیے ایک ذلت ہے، ایک رسوائی ہے، اب اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مجھے جینا ہے۔ ایسی سوچ اور ذہنیت زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اندر پائی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر کسی کے گھر میں تمہیں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اگر اس کی خوشخبری اگر اس کو سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس خبر کے سننے کے بعد اس بچی کا جو باپ ہوتا، اس کا چہرہ پوری طرح سے کالا اور سیاہ ہو جاتا۔ اس کا چہرہ کالا اور سیاہ ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اس بچی کے تعلق سے ایک عجیب طرح کی نفرت، اور اس کے ذہن کے اندر اس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ ابھی سماج و معاشرے کے اندر اب مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی دوسری آیت کے اندر اسی میں بیان فرمایا، اس آیت کے فوری بعد، یتوارا من القوم، جب ایک خبر اس کو سنائی جاتی، اس خبر کے سننے کے بعد اس کے دل کے اندر اپنی اس بچی کے بارے میں ایک نفرت اور باعث اپنے لیے ایک نحوست، اور اس بچی کو اپنے لیے ایک منحوس سمجھتا، وہ اپنے چہرے کو قوم یا لوگوں کے سامنے چھپ چھپا کر کے گھومتا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ مجھے پوچھ لیں کہ تمہارے بیوی کی ڈیلیوری ہوئی، کیا ہوئی، لڑکا ہوا لڑکی ہوئی؟ اگر لڑکا ہو جاتا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اگر لڑکی ہو جاتی سماج و معاشرے میں اپنے چہرے کو چھپا کر کے وہ ایک دوسرے سے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہوئے گھومتا پھرتا، کیونکہ اس لیے کہ اس کو وہ خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے بعد میں وہ فیصلہ کرتا کیا اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی اس بچی کو اپنے پاس زندہ رکھوں، یا اس بچی کو زمین کے اندر زندہ اس کو دفنا دوں۔ اللہ نے کہا کہ الا ساء ما يحكمون، یہ کتنا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل کے اندر نقل کرتے ہیں، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کا ایک رواج تھا، اہل عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں وہاں کے لوگوں کا ایک رواج تھا، اگر کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی، اگر وہ یہ سمجھتا کہ مجھے اپنی اس بیٹی کو زندہ رکھنا ہے، تو وہ کیا کرتا، ایک اونی چادر یا اونی لباس کا ایک جبہ اس کو پہنا دیتا۔ اس کو پہنانے کے بعد اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے دور دراز کسی ریگستان میں لے جا کر کے اس کو چھوڑ دیتا۔ یہ ان لوگوں کا پہلا عمل تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں اپنی بچی کو زندہ رکھنا ہے تو وہ یہ طریقہ کرتے کہ اپنی اس بچی کو ایک اونی چادر پہناتے، ایک بڑا سا جبہ ڈال دیتے، اور وہ جبہ ڈالنے کے بعد کچھ بکریاں کچھ اونٹ اس کے ساتھ میں کر دیتے، اور گاؤں سے بستی سے بہت دور کسی ریگستان میں لے جا کر کے اس کو اکیلی چھوڑ دیتے، اور وہ بچی وہاں پہ اس جانوروں کو چرا رہی ہے۔
اور اگر کسی کو اگر اپنی بچی کو اگر زمین میں زندہ دفن کرنا ہوتا، امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر زندہ دفن کرنا ہوتا 6 سال تک اس کو اسی ذلت کے ساتھ، اسی شرم کے ساتھ، اسی رسوائی کے ساتھ اپنے پاس رکھتے، اور اس بچی کو جب 6 سال ہو جاتے تو اس بچی کا باپ اس کی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس آتا اور کہتا کہ آج ہماری بچی کو، ہماری بیٹی کو ایک نیا لباس پہناؤ، ایک نیا لباس اس کو پہنایا جاتا۔ وہ اسے پوچھتے کہ نیا لباس پہنانے کے بعد، اس کے بعد وہ شوہر کہتا کہ آج میری اس بیٹی کو میں تمہاری ماں کے گھر یا تو اس کو ننیحال لے کے جاؤں گا، نانی کے گھر، یا میری ماں کے گھر، اس کے دادی کے گھر لے کے جاؤں گا۔ یہ بہانہ بنا کر کے اپنی اس بچی کو اپنے ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، اور اس بچی کو لے جانے سے پہلے کسی جنگل میں یا کسی جگہ پر پہلے سے وہ جا کر کے ایک زمین میں گڑھا کھود کر کے آ جاتا، پہلے سے پوری طرح اس کو زمین میں دفنانے کی، اس کو زمین میں دفن کرنے کی پوری تیاری کر کے پھر وہ اپنے گھر آتا اور آ کر کے اپنی بیوی سے کہتا کہ ہماری بچی کو نیا لباس پہنا کر کے تیار کر دو۔ اور جب وہ نیا کپڑا پہنا کے تیار کرتی، اپنی اس بچی کو لیتا اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا، اور اس جگہ پر جہاں پر اس نے زمین میں گڑھا کھودا ہے وہاں لے جانے کے بعد میں اپنی بچی سے کہتا کہ بیٹا اس گڑھے کے اندر دیکھو، اس کے اندر کیا ہے۔ جیسے ہی وہ بچی جب اس گڑھے کے اندر ایسے نیچے دیکھتی، امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اتنے بے رحم اس زمانے کے باپ ہوا کرتے کہ اپنے اس معصوم بچی کو جیسے ہی وہ بچی اس گڑھے کے اندر دیکھتی پیچھے سے اس کو دھکا دے دیتے اور وہ بچی سیدھے گڑھے میں گر جاتے اور اوپر سے پورا مٹی ڈال کر کے اس کو دفنا دیتے۔ تو امام بغوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کے ساتھ خود ان کے باپ اس طرح کا سلوک اور معاملہ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جن لڑکیوں کو، جن بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا گیا ہے، کل قیامت کے دن ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ، کس گناہ، کس جرم کی وجہ سے تمہیں زمین کے اندر زندہ دفنا دیا گیا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر کہ اس زمانے میں اپنی خود کی بچیوں کو اگر زندہ رکھنا ہوتا تو جانوروں کو چرانے کے لیے کسی ریگستان میں چھوڑ دیتے، اگر انہیں زندہ زمین میں دفنا دینا ہوتا تو گڑھا کھود کے اس کو دفنا دیتے۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ عورتوں، لڑکیوں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم تھا، لیکن جیسے اسلام آیا، اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے، مذہب اسلام نے، اللہ رب العالمین کی شریعت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو مکمل طور سے حرام قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے اوپر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر کسی کی ماں، والدین ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر واجبی عمل ہے۔ اور اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا یا ان کا خیال نہیں کرتا یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ حرام کا مرتکب ہے، حرام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر کسی نے بھی اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتا ہے یا ان کی خدمت نہیں انجام دیتا ہے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، اہل علم بیان فرماتے ہیں
کہ وہ اس دنیا میں اس وقت تک نہیں مرے گا یا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا یا اس کا بدلہ اس دنیا میں چکھ نہ لے. کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو والدین سے نوازا ہے, اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں, اگر وہ ان کی خدمت نہیں کرتا, ان کا خیال نہیں کرتا, وہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا اس دنیا میں نہ چکھ لے. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو والدین سے نوازا ہے, اگر آپ عبد المالک مجاہد اگر ان کی کتاب کا مطالعہ کریں گے, والدین جو ان کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ایک کسی کے راستے کے کنارے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہوں. اس کے بعد وہ چلا گیا. کافی دیر تک ماں اس جگہ پر بیٹی انتظار کرتی رہی. کافی دیر ہو گئی لیکن بیٹا آیا نہیں. راہ چلتے ایک مسافر نے, اس راستے سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے اس بوڑھی عورت کو راستے کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھا. اس نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کس لیے یہاں بیٹھی ہو, کس کے انتظار میں ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے یہاں بٹھا کے کہا کہ ابھی آؤں گا, ابھی تک آیا نہیں, کافی دیر ہو گئی. اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی چیٹی, ایک پرچی اس کو دے دی. چلیے وہ پیپر انت ایمر کیل ایمندرا کت آل کرت اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس کے بعد میں اس راہ چلتے ہوئے اس شخص نے اس پیپر کو دیا, اس کو کھولا, وہ دیکھتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا برائے کرم مہربانی کر کے میری ماں کو اولڈ ایج ہوم پہنچا دیں, اولڈ ایج ہوم پہنچا دیں. یہ واقعہ وہ اپنی کتاب والدین کے اندر نقل کرتے ہیں.